السلام علیکم ناظرین، ہم ٹی وی کے ڈرامہ سیریل بے رنگ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ عفان کو جب بیچ راستے میں گولی لگے گی تو اینی یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو جائے گی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اینی جو عفان پہ سخت غصہ تھی، عفان کے بازو سے نکلتا ہوا خون دیکھ کر وہ تو بالکل حواس باختہ ہو جائے گی اور اسے فکر ہوگی تو صرف یہ کہ کسی بھی طرح سے عفان کو سیفلی ہاسپٹل پہنچانا ہے تاکہ عفان کو کچھ بھی نہ ہو۔ اب ایک طرف اینی جسے عفان کی فکر لاحق ہے اور دوسری طرف عفان جسے اینی کی فکر لاحق ہے کہ ڈاکوؤں نے اسے تو کچھ نہیں کہا، وہ اس حالت میں بھی اینی سے بار بار پوچھے گا کہ اینی آپ ٹھیک ہیں، آپ کو کسی نے کچھ کہا تو نہیں۔ اینی حیران رہ جائے گی کہ عفان کی یہ کیسی محبت ہے میرے لیے کہ اس کو اتنی تکلیف ہے لیکن اس کے باوجود اسے میری تکلیف کی فکر ہے کہ مجھے کچھ نہ ہوا ہو۔ بہرحال چونکہ اینی کو مہروز نے اپنی زندگی میں ہی گاڑی چلانا سکھا دی تھی اور اینی نے تب مہروز سے بہت دفعہ کہا بھی تھا کہ میرا شوق ضرور ہے لیکن ضروری نہیں کہ میں ابھی اپنے شوق کو پورا کروں، لیکن جیسا کہ مہروز کو پتا تھا کہ اس کے پاس زندگی کے بہت کم دن بچے ہیں اور وہ جانے سے پہلے اینی کے جتنے شوق ہو سکتے ہیں پورے کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال اینی پہلے تو عفان کو سہارا دے کے گاڑی میں بٹھائے گی اور فوراً ہی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کے گاڑی نزدیکی ہاسپٹل تک دوڑا دے گی۔ عفان کو تو بر وقت طبی امداد ملنے کی وجہ سے اس کی حالت کچھ سنبھل جائے گی، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اینی کا موبائل اس کے بیگ میں تھا اور بیگ اس کی دوست واپس لے گئی ہے اور عفان کا موبائل مس پلیس ہو چکا ہے۔ تو اب گھر والوں کو کس طرح سے یہ خبر دی جائے کہ عفان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے اور اس وقت اینی اور عفان کہاں ہیں، اور پیچھے گھر والے جو بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ ایک طرف اینی کے پیرنٹس پریشان ہیں اور اینی کے فادر کہتے ہیں کہ میں نے عفان سے کہا بھی تھا کہ مجھے ساتھ لے کے جاؤ، لیکن عفان اس لیے اینی کے فادر کو اپنے ساتھ نہیں لے کے گیا تھا کہ اس نے اینی کو ڈھونڈنے کے لیے، اینی تک پہنچنے کے لیے بہت تیز گاڑی چلانی تھی، جبکہ اینی کے فادر ہارٹ پیشنٹ ہیں اور ان کے لیے تیز ڈرائیونگ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ اب جب یہ لوگ مسلسل عفان کے نمبر پہ کال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی بھی کال اٹینڈ نہیں کرتا اور اینی کا نمبر ظاہر ہے کہ اس کی دوست کے پاس ہے۔ وہ بتا دیتی ہے کہ اینی کا بیگ اور موبائل تو ہمارے پاس ہے لیکن وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ دوسری طرف عفان کی ماں کو تو ابھی تک صرف یہی غصہ تھا کہ اتنی رات ہو گئی اور اینی عمر کو لے کر واپس نہیں آئی، لیکن جب اسے یہ پتا چلتا ہے کہ اینی گھر میں جھوٹ بول کے اپنی یونیورسٹی کے ساتھ ٹرپ پہ گئی ہے تو وہ تو آگ بھگولا ہو جاتی ہے اور مسلسل اینی کے پیرنٹس کو کال کرتی ہے کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ غلط بیانی سے کام کیوں لیا اور کیوں نہیں بتایا کہ آپ کی بیٹی تو یہاں ہے ہی نہیں، وہ تو آدھی رات کو ساحل سمندر پہ سیر سپاٹے کرتی پھر رہی ہے۔ آپ لوگوں کی کوئی عزت ہو نہ ہو، بہرحال ہماری بہت عزت ہے جب میرے خاندان والوں کو یہ پتہ چلے گا کہ میری بیوہ بہو آدھی رات کو ساحل سمندر پہ ہے تو آپ نے کچھ سوچا ہے کہ ہماری کتنی جگ ہنسائی ہوگی، اور صاف طور پہ کہہ دے گی کہ اپنی بیٹی کو اپنے پاس رکھیں اور عمر کو میڈ کے ساتھ فوراً گھر بھیجیں۔ تو اب اینی کے پیرنٹس جو پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہیں، ان کے منہ سے ساری سچائی نکل جاتی ہے کہ فاخرہ بہن اینی سیر سپاٹے کرنے نہیں بلکہ اپنی یونیورسٹی کے ساتھ ٹرپ پہ گئی تھی، لیکن وہاں پہ ان کی بس خراب ہو گئی اور اینی پتہ نہیں کس وجہ سے بس میں سوار نہیں ہو سکی۔ بہرحال اب عفان گیا تو ہے اینی کو تلاش کرنے۔ جب فاخرہ بیگم یہ سنتی ہے کہ عفان مجھے بتائے بغیر اینی کو لینے پہنچ گیا ہے تو ان کا غصہ تو مزید بڑھ جاتا ہے کہ میری ہی ناک کے نیچے اتنا کچھ ہو رہا ہے اور مجھے ہی خبر نہیں، اور عفان کو کیا ضرورت پڑی تھی آدھی رات کو اینی کو وہاں ڈھونڈنے جانے کی، جب وہ خود گئی ہے اپنی مرضی سے ٹرپ کے ساتھ تو اپنا بندوبست بھی خود ہی کرتی۔ دوسری طرف فری جسے یہ پتہ ہے کہ اینی وہاں پر کسی مشکل کا شکار ہو چکی تھی اور اس نے اتفاقاً فری کو دیکھ بھی لیا تھا، لیکن فری اس کی مدد کے لیے نہیں رکی کیونکہ فری اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ تھی اور ظاہر ہے کہ وہ یہ راز اپنی کسی بھابھی کے ہاتھ تو نہیں دینا چاہتی۔ تو اسے یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں اینی واپس آ کر اس کی ماں کو یہ بتا ہی نہ دے کہ اس نے فری کو کسی لڑکے کے ساتھ گاڑی میں دیکھا تھا، اس لیے پہلے ہی اینی کے خلاف اپنی ماں کو بھڑکانا شروع کر دیتی ہے کہ آپ نے اپنی بہو کو چھوٹ ہی اتنی دی ہوئی ہے۔
دردانہ بیگم الگ فاخرہ بیگم کو مرچ مسالے لگا کے اینی کے خلاف بھڑکاتی ہیں اور ساتھ ہی یہ بات بھی بار بار کان میں ڈالتی ہیں کہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اینی صرف عفان کو بتا کے گئی ہے وہ ٹرپ پہ جا رہی ہے اور پھر عفان اس کی مدد کو بھی پہنچ گیا ہے۔ باجی مجھے تو کچھ اور ہی چکر لگ رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، دونوں کے موبائل بھی آف ہیں۔ فاخرہ بیگم دردانہ بیگم کو تو ڈانٹ دیتی ہیں کہ میں پہلے ہی پریشان ہوں اور تم ایسی باتیں کر کے مجھے مزید پریشان کر رہی ہو، لیکن دل میں سوچنے پر مجبور ضرور ہو جاتی ہے کہ واقعی دونوں کے موبائل کیوں آف ہیں، جبکہ ان دونوں کو پتہ ہوگا کہ میں اس وقت کس قدر پریشان ہوں۔ اب فاخرہ بیگم کو تو نہیں پتہ کہ عفان کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ پیش آ چکا ہے، ڈاکوؤں نے لوٹتے ہوئے اسے گولی مار دی ہے اور ایسے میں اینی ہی ہے جو عفان کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل تک لے کر گئی ہے۔ بہرحال فاخرہ بیگم فوراً ایمل اور شہریار کو ایمل اور اینی کے گھر بھیجتے ہیں کہ وہاں جا کر ساری صورتحال کے بارے میں پتہ چلا کر مجھے اپڈیٹس دے۔ اب ایمل تو پہلے ہی دل میں اپنی بہن اینی کے خلاف ہو چکی ہے اور اس کی وجہ سے ویسے بھی ایمل کو لگتا ہے کہ مجھے اپنی ساس سے بلا وجہ ڈانٹ کھانی پڑتی ہے محض اس لیے کہ میں اینی کی بہن ہوں، ورنہ اینی کی حرکتیں تو اب ایمل کے لیے بھی ناقابل برداشت ہو چکی ہیں۔ اب وہاں پہنچنے پہ ایمل اور شہریار کو پتہ چلتا ہے کہ عفان کو تو نکلے ہوئے کافی گھنٹے ہو چکے ہیں اور پھر اس کا نمبر بھی مسلسل آف جا رہا ہے۔ تو اینی کے پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہمیں پولیس سے مدد لینی چاہیے، لیکن شہریار سمجھاتا ہے کہ آپ اتنی فکر نہ کریں، آخر عفان گیا تو ہے نا اینی کو لینے، کچھ دیر مزید انتظار کر لیتے ہیں، اگر پھر بھی کچھ پتہ نہیں چلتا تو پھر پولیس اسٹیشن چلیں گے کمپلینٹ کرنے، لیکن ابھی اتنی جلدی پولیس اسٹیشن جانا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ خاندان کی عزت کا مسئلہ ہے، اور جب پولیس اسٹیشن میں ہم یہ رپورٹ لکھوائیں گے کہ بیوہ بھابھی کو ڈھونڈنے اس کا دیور گیا تھا اور اب دونوں ہی غائب ہیں اور دونوں کے نمبرز بھی آف جا رہے ہیں، تو آپ خود ہی سوچیں کہ آپ لوگوں کی بھی اور ہماری بھی عزت تار تار ہو جائے گی۔ اب دوسری طرف عفان کی مرہم پٹی کے بعد اینی کو خیال آئے گا کہ مجھے گھر میں بھی انفارم کر دینا چاہیے، اسے ڈر بھی ہے کہ میری ساس کس طرح سے پیش آئیں گی، لیکن بہرحال بتانا تو ضروری ہے۔ اب جب وہ اپنی ساس کو کال کر کے بتائے گی کہ ہم لوگ ہاسپٹل میں ہیں، عفان کو گولی لگی ہے، تو فاخرہ بیگم تو بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گی کہ عفان ٹھیک تو ہے نا، کیونکہ پہلے ہی وہ اپنا ایک بیٹا کھو چکی ہیں اور دوسرے بیٹے کو کھونے کی سکت نہیں رکھتی۔ وہاں جا کے جب سارا معاملہ پتہ چلے گا تو فاخرہ بیگم کو اینی پہ مزید غصہ آئے گا کہ آخر اسے ضرورت کیا تھی اس طرح سے بغیر گھر میں انفارم کیے ٹرپ پہ جانے کی۔ اور یہاں پر یہ بھی ممکن ہے ناظرین کہ دردانہ مزید مرچ مسالہ لگا کے اپنی بہن کے کان میں یہ بات ڈالنے کی بھی کوشش کرے کہ یہ اینی پہلے آپ کا ایک بیٹا کھا گئی اور اب لگتا ہے کہ دوسرا بیٹا بھی کھانا چاہتی ہے، تو اس وجہ سے عفان جو اینی سے شادی کرنے کا خواہش مند ہے اس میں کافی پرابلمز تو آئیں گی، لیکن لگتا یہی ہے کہ آخر کار عفان اینی کو کنونس کر ہی لے گا کہ اگر وہ اپنی زندگی سے سکون سے تحمل سے رہنا چاہتی ہے تو اس کے لیے عفان کا ہاتھ تھامنا اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور پھر اینی کو یہ بھی تو یاد آئے گا کہ ساحل سمندر پہ جب اسے یوں لگا تھا کہ مہروز اس سے ملنے آیا ہے تو مہروز نے بھی اس سے یہی بات کی تھی کہ تم اکیلی کیوں ہو، میں نے جب تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم تنہا نہیں رہو گی بلکہ اپنی زندگی کی خوشیاں ضرور حاصل کرو گی، تو کوئی اچھا سا انسان دیکھ کر اس کا ہاتھ تھام کیوں نہیں لیتی۔ اور پھر اینی کو یہی لگے گا کہ وہ اچھا انسان عفان کے سوا اور کون ہو سکتا ہے جو ہر مشکل میں اس کے پاس ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ عفان اور اینی کی شادی ہو جائے، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔